اور شہر پر حملہ نہ کرنے کی درخواست لے کر آئیں گے۔ آخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور عبد المطلب ابرہہ سے ملنے آئے۔ ریگستان میں ایک اونچے مقام پر ابرہہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے آس پاس اس کے محافظ نیزے اور ڈھالے تھامے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابرہہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ تخت کے پیچھے لونڈیاں شتر مرغ کے پروں سے تیار پنکھے جھل رہی تھیں۔ عبد المطلب کو شدید گرمی میں پسینہ آ رہا تھا اور ان کے لباس اور چہرے پر ریت لگی ہوئی تھی۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ مکہ کا سردار اس سے ملنے آیا ہے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو خیمے کے اندر بلایا۔ ان کے دھول بھرے لباس کو دیکھ کر خیمے میں موجود ابرہہ کے درباری مسکرانے لگے۔ ابرہہ مغرور انداز میں گردن اکڑائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عبد المطلب کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عرب اس کے قدموں میں گر کر اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی جان کی امان مانگے گا، لیکن عبد المطلب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ براہ راست ابرہہ سے ان الفاظ میں مخاطب ہوئے: آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ اونٹوں کی بات سن کر ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا: اے سردار، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے جبکہ ہم تمہارا معبد کعبہ ڈھانے آئے ہیں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے کہا: کعبے کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیجئے۔ ابرہہ نے اونٹوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور عبد المطلب واپس مکہ آئے۔ ابرہہ رات بھر سوچتا رہا کہ جس معبد کو وہ گرانے آیا ہے، آخر مکہ والے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو اہل مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے جو مکہ والے اس کے مقابلے کے لیے نہیں آئے؟ اگلے روز صبح ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلی قطار میں 13 ہاتھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی پر خود ابرہہ سوار تھا۔ لشکر شہر میں داخل ہوا تو مٹی کے مکانوں کے درمیان ایک چوکور عمارت نظر آئی جسے پتھروں اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت نہ تو گرجا گھروں کی طرح شاندار تھی اور نہ ہی آتش کدوں کی طرح بلند و بالا، لیکن اس عمارت کو دور سے دیکھ کر اس کے مالک اللہ رب العزت کے شان و کبریائی کا ایسا اثر دل پر پڑتا ہے کہ ہر انسان کا سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ لشکر میں شامل سب سے بڑا ہاتھی رک گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ لگتا تھا کہ زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ہاتھی بان نے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی لاکھ کوشش کی۔ لشکر میں شامل سپاہیوں نے ہاتھی کے نیزے چبھوئے لیکن وہ آگے نہیں بڑھے۔ دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابرہہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو بڑے کر و فر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے آیا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پورے یمن میں لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے چاندی کی پرت چڑھی ہوئی ایرانی چھڑی سے ہاتھی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ درد سے ہاتھی بلبلا گیا۔ اس نے ایک چنگھاڑ ماری۔ وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا لیکن ہاتھی بان اور سپاہی بار بار اس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب کر دیتے۔ سبھی ہاتھی اس جگہ سے دائیں بائیں مڑ کر بھاگنا چاہتے تھے۔ ہاتھی بان اور سپاہی ہاتھیوں کا رخ کعبے کی جانب موڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس افراتفری میں دھول اڑنے لگی۔ ہاتھیوں
اور سپاہیوں کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ساحل سمندر کی جانب سے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کا ایک جھنڈ اڑتا نظر آیا۔ ابابیلیں لشکر کے اوپر آ کر چکر لگانے لگی۔ ہاتھیوں کے ساتھ مشقت کر رہے سپاہیوں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا کہ اچانک ابابیلوں نے اپنی ننھی چونچ اور پنجوں میں پکڑی ہوئی کنکریاں لشکر پر پھینک دیں۔ جس کسی کے وہ کنکری آ کر لگی اس مقام پر جلن ہوئی اور وہاں آبلہ ابھر آیا۔ ہاتھیوں کے بھی یہ کنکریاں گولیوں کی طرح آ کر لگیں اور تکلیف کی شدت سے وہ سپاہیوں کو رونتے ہوئے پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ کئی کنکریاں ابرہا کے چہرے، کاندھوں اور ہاتھوں سے آ کر ٹکرائیں۔ وہاں آبلے پڑ گئے اور ان میں کھولن ہونے لگی۔ ابرہا گھبرا گیا اور وہ بری طرح خائف ہو گیا۔ اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی اور ہاتھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے جائے پناہ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی آبلوں سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ ابرہا، اس کے سپاہیوں اور ہاتھیوں کے چہرے اور جسم مسخ ہو گئے اور وہ سب کچھ دور جا کر ہلاک ہو گئے۔ ابرہا کے لشکر کی تباہی دیکھ کر اہل مکہ اس سال کو عام الفیل ہاتھی کا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے بعد کعبۃ اللہ کا مقام اور عظمت بڑھ گئی۔ دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اس واقعے کے 70 دن بعد ماہ ربیع الاول 570 عیسوی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزند جناب عبداللہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ قبل آپ کے والد جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی گئی۔ شہر سے دور ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب اپنے سب سے چھوٹے فرزند سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ یہی حال محترمہ آمنہ کا ہوا، جو اس وقت حاملہ تھیں اور اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ محترمہ آمنہ نے ان کا نام احمد رکھا، جبکہ عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبۃ اللہ لے گئے اور ان کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ مکہ والوں نے عبد المطلب سے ایسا اجنبی نام رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ بیٹا بڑا نام کمائے گا اور ہر انسان اس کی تعریف کرے گا۔ سچ مچ عبد المطلب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ معصوم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ بڑے پیار سے پالنے لگی۔ اپنے معصوم فرزند کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ شوہر کی موت کا غم بھول گئیں۔ اس زمانے میں بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شہر کے بچوں کی پرورش کا کام دائیاں کرتی تھیں۔ اس پرورش کے بدلے انہیں محنتانہ اور انعام ملتا تھا۔ بچے کچھ مہینے کے ہو جاتے تو انہیں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر مکہ کوئی بچہ لینے آئی۔ ان کی اونٹنی بوڑھی اور کمزور تھی جو بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ شہر آتے وقت وہ دوسری دائیوں کی سواری سے پیچھے رہ گئی اور سب سے آخر میں مکہ پہنچی۔
دائی حلیمہ سے پہلے آنے والی دائیوں نے مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں کے بچوں کو لے لیا۔ حلیمہ کو ایسا کوئی بچہ نہیں ملا۔ اتنی مشقت کر کے وہ مکہ آئی تھیں تو کوئی نہ کوئی بچہ لے کر جانا ہی تھا۔ انہیں بی بی آمنہ کے یتیم فرزند کا پتہ چلا اور وہ اسی کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن اس بچے کو گود میں لیتے ہی انہیں ایسا قلبی سکون ملا جس کا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حلیمہ نے بچے کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ماتھے پر انوکھی چمک تھی۔ انہوں نے معصوم بچے کو سینے سے لگا لیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر واپس صحرا کی طرف مڑیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان کی اونٹنی دیگر اونٹوں سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ لگتا تھا اس کی جوانی اور قوت لوٹ آئی ہے۔ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی۔ ان کے ہم عمر ان کا بیٹا تھا۔ جب دونوں بچوں کو دودھ پلاتی تو انہیں کبھی دودھ کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہی حال ان کی بکریوں کا تھا، وہ بھی خوب دودھ دینے لگیں۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بہت خوش تھے۔ یہ معصوم بچہ ان کے لیے خوش قسمتی کا وعید لے کر آیا تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں برکت آ گئی۔ وہ بڑے پیار سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت شریف اور نیک طبیعت تھے۔ نہ تو کبھی کسی چیز کے لیے ضد کرتے اور نہ ہی بلا وجہ رو کر دائی حلیمہ کو پریشان کرتے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے اور سمجھ آنے لگی تو دائی حلیمہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ وہ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور جو بھی کھانے کو ملتا وہ اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ کی شرافت اور بھولاپن دیکھ کر سبھی آپ کی تعریف کرتے۔ جب آپ 5 سال یا 6 سال کے ہوئے تو دائی حلیمہ آپ کو والدہ محترمہ آمنہ کے پاس لے آئیں۔ والدہ نے اپنے فرزند کو سینے سے لگا لیا، ماتھا چوما اور اپنی ممتا کو سیراب کیا۔ وہ آپ کو لے کر اپنے ننیحال شہر مدینہ تشریف لے گئیں۔ ننھے محمد وہاں ننیحال کے سبھی لوگوں سے ملے اور سبھی نے انہیں بہت پسند کیا۔ کچھ مہینے مدینے میں گزار کر وہ مکہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں بیمار ہو کر انتقال کر گئیں۔ ننھے محمد والدہ کی ممتا اور پیار سے بھی محروم ہو گئے، بہت غمگین ہوئے۔ آپ اپنی والدہ کے اکلوتے فرزند اور آنکھ کا تارا تھے۔ وہ آپ کو بے انتہا پیار کرتی اور آپ کو دیکھ کر اپنے سبھی غم بھول جاتی۔ ان کی باندی ننھے محمد کو لے کر مکہ آئی اور آپ کو جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ بہو کے انتقال کی خبر سن کر جناب عبد المطلب بے انتہا رنجیدہ ہوئے اور محمد کو سینے سے لگا کر بہت روئے۔ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ اس معصوم کی پرورش وہ کیسے کریں گے۔ یہ پیارا بچہ تو والد کی شفقت اور والدہ کی ممتا اور لاڈ پیار سے محروم ہو گیا ہے۔ جناب عبد المطلب آپ کو بے حد